بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرے جتنے بھی دوست مجھے جانتے ہیں اور میرے فینس ہیں اور مجھے چھوڑیں بلکہ ایک جانوروں کے جو شوقین ہیں، ان تمام دوستوں سے میری ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو پورا نہیں دیکھیں گے یا اس ویڈیو میں جو میں بات کر رہا ہوں اس کو صحیح دھیان سے نہیں سمجھیں گے، نہیں سنیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جانوروں کے بھی شوقین کسی بھی چیز کے جو جس سے ایک ہمدردی اور محبت ہوتی ہے نا، وہ آپ نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو کہلانا چھوڑ دیں۔ اس ٹائم پر بیسیکلی میں بات کر رہا ہوں گلوبل سمود فلوٹیلا کے متعلق، جو کہ ایک بحری بیڑا ہے، بحری ایک بہت بڑا ایک قافلہ ہے جو کہ تقریباً 40 سے 50 ممالک ہیں، جن کے 50 کے قریب جو ہے وہ کشتیاں ہیں، وہ جا رہی ہیں غزہ میں، فلسطین کی جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ایڈ لے کر جا رہی ہیں، ہیومینیٹیرین ایڈ لے کر جا رہی ہیں، جس میں غیر مسلح ہیں، کسی قسم کا کوئی ان کے پاس کوئی نان وائلنٹ ہے، کوئی ایسا تشدد آمیز کوئی ان کے پاس مواد نہیں ہے، صرف اور صرف انسانی ہمدردی کی خاطر۔ اور اس میں 90-95% جو لوگ شامل ہیں وہ غیر مسلمز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اسپین سے قافلے شامل ہیں، اس کے اندر اٹلی سے قافلے شامل ہیں، اس میں دیگر ممالک کے جو ہے نا وہ لوگ شامل ہیں، اور ایون پاکستان سے بھی ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ قافلہ ابھی پچھلے کئی دنوں سے جو ہے نا، بلکہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے کہ یہ رواں دواں ہے، اور اس کے اوپر 2 مرتبہ جو ہے وہ اسرائیل نے ڈرون حملے کر دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اٹلی کے جو عوام ہیں انہوں نے کافی زیادہ پرجوش جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کیے اپنے ملک کے اندر، کہ جو گلوبل سمود فلوٹیلا کے اندر جو ہمارے شہری باشندے جو ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو اٹلی نے جو ہے وہ اپنا ایک نیوی شپ وہاں پر بھیجا ان کے اتنے دباؤ کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنا اسپین میں بھی احتجاج وغیرہ ہوئے، تو انہوں نے بھی، اسپین نے بھی جو ہے اپنا ایک شپ ان کی سیکیورٹی کے لیے بھیجا۔ پھر ٹرکی نے اپنے ڈرونز کو جو ہے 2 ڈرونز کو کیا کہتے ہیں بھیجا ہے فضا میں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اسرائیل کی جو ایک دہشت گردی ہے اور اس کی جو ظلم ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ روزانہ ڈرون ان کے اوپر فلائی کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیمیکل سے حملے ہو رہے ہیں، دیگر حملے ان کی شپس کے اوپر ہوئے ہیں۔ ایون کہ کل سے اب تک پچھلے 24 گھنٹے سے جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، ان کا موبائل جو ہے وہ جام کر دیا گیا تھا، ہیک کر دیا گیا، ان کا پورا موبائل بند کر دیا، اس لیے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پھر کسی دوسرے کے موبائل سے آج ابھی انہوں نے جا کے اپنے آفیشیل پیج کے اوپر ویڈیو ڈالی ہے، جس میں انہوں نے اپنی خیر خیریت بتائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہم جو ہے بہت جو ہے نا وہ تھوڑا ایک وقفہ رہ گیا ہے ہمارا غزہ سے، اور ہم غزہ پہنچ کے رہیں گے، چاہے سمندر کی مچھلیاں ہمیں کھا جائیں، چاہے اسرائیل ہمیں بمباری میں تہس نہس کر دے، ہمیں گرفتار کر لے، کچھ بھی کر لے۔ تو یہ بیسیکلی وہ جذبہ ایمانی ہے جو کہ ہر ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے کہ ہمارے کرنے کا کام یہی تھا کہ ہمیں اس ٹائم پہ مجھے آپ کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو امداد ہو سکتی تھی وہ لے کر جانی چاہیے تھی۔ لیکن اگر ہمیں اللہ پاک نے اتنی توفیق نہیں دی، اگر ہمیں اللہ پاک نے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، تو کم از کم اتنی اقدام ہمیں اٹھانا چاہیے کہ ہم اس کے لیے سپورٹ کی آواز اٹھائیں، ہم اس کے تحفظ کی، اس گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کی آواز اٹھائیں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے جتنا زیادہ جس فورم پہ، جیسے آپ کو پتہ ہے، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے خود پتہ ہے کہ میں اپنی دانست کے اندر کیا کام کر سکتا ہوں۔ میں اگر ایک ولاگر ہوں تو مجھے پتہ ہے میرے کرنے کا کیا کام ہے۔ یہ میں ویڈیو آج اگر لیٹ ڈال رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی تھی کہ میں ابھی تک ویڈیو نہیں ڈال سکا، مجھے اس سے پہلے ویڈیو ڈالنی چاہیے تھی۔ یہ کہیں نہ کہیں میری بے غیرتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ میں نے ابھی تک اس موضوع کے اوپر ویڈیو میں نہیں بنا سکا، لیکن اب میں بنا رہا ہوں، اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ آپ ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، غزہ کا ہیش ٹیگ سرچ کریں، یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جس سوشل میڈیا پر آپ ہیں، جس سوشل میڈیا انفلوئنسر کو آپ فالو کرتے ہیں، چاہے وہ یوٹیوبر ہے، فیملی ولاگر ہے، ڈیلی ولاگر ہے، جو بھی ہے، کیٹل ولاگر ہے، آپ اس کو پن کریں، اس کو کمنٹ کریں، اس کو بولیں کہ وہ اس چیز کے اوپر بات کرے۔ آپ حکومت کے کسی ادارے میں ہیں، آپ وہاں پر کیمپین چلائیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو لوگ اس متعلق ویڈیوز بنا رہے ہیں یا اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں،
آپ ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں. آپ کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر غزہ کا یا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا ہیش ٹیگ مل جائے گا, وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, آپ کو اس سے ریلیٹڈ سارے پیجز مل جائیں گے جہاں سے آپ کو اپڈیٹس ملنا شروع ہو جائیں گی. آپ ان اپڈیٹس کو ڈیلی فالو کریں, اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگائیں, جہاں اپنے فیس بک اسٹوریز کے اوپر جتنا زیادہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں وہ شیئر کریں, تاکہ کچھ تو حصہ ہمارا ڈلے. یہ بات یاد رکھیں, یہ جنگ کل نہیں تو آج میرے آپ کے گھر پہ پہنچے گی. آج امت کی اس کے لیے تحفظ کے لیے میرا اور آپ کا جو بھی ایک اقدام ہو جائے گا, انشاءاللہ بروز قیامت وہ ہماری نجات کا باعث بنے گا. آپ دیکھنا شروع ہوں گے جب وہ مظالم جو وہ بچوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہر گھنٹے کے اندر ایک نہ ایک کوئی بچہ یا ایک نہ ایک کوئی آپ کا جوان, بوڑھا یا آپ کی ماں فلسطین کے اندر شہید کیا جا رہا ہے, نان اسٹاپ شہید کیا جا رہا ہے. اوپر سے دیکھیں, کسی حکومت سے نہ کوئی آپ یہ توقع نہ رکھیں آپ اقوام متحدہ سے یا کسی بھی قسم کی حکومت سے یا ڈیموکریسی سے کہ اس سے کوئی وہ کوئی اقدام اٹھائیں گے. دیکھیں کتنی مذائقہ خیز بات ہے کہ اقوام متحدہ نے, یو این نے, کئی ممالک نے یو این کے یہ اس کو وار کرمنل ڈکلیئر کر دیا نیتن یاہو کو, اسرائیلی پرائم منسٹر کو, لیکن اس کے باوجود وہ یو این میں آتا ہے, دھڑلے سے اپنی تقریریں کرتا ہے اور وہ گرفتار ہوئے بغیر وہ چلا جاتا ہے. یو این نے خود یہ قرارداد پاس کر دی ہے, اس میں اناؤنس کر دیا ہے کہ جو اسرائیل غزہ کے اوپر کر رہا ہے یہ نسل کشی ہے, یہ جینوسائیڈ ہے. اس کے باوجود وہاں پہ جب ایک چیز اناؤنس ہو گئی ہے کہ وہ نسل کشی ہے, تو اس کے بعد اس کو تو روکنا بنتا ہے نا. اس کے بعد تو فوراً اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو نسل کشی جو حکومت کر رہی ہے اس کو روکا جائے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کیا کہتے ہیں, یو این کے اندر اجلاس ہوتا ہے جس کے اندر ووٹنگ کی جاتی ہے. اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اس کو بند کرنی چاہیے جینوسائیڈ یا نہیں. اس میں تمام اکثریت ممالک کی جو ہے نا وہ اختلاف کرتی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن یو ایس سے ہر بار اپنا جو ہے نا وہ 5ویں 6ٹھی مرتبہ اپنا ویٹو پاور یوز کرتے ہوئے اکیلے اپنے ایک ووٹ سے اس فیصلے کو واپس لے لیتا ہے کہ جینوسائیڈ نہیں رکنا چاہیے, ہونے دیں, نسل کشی مسلمانوں کی ہونے دیں. ٹھیک ہے, تو یہ یو این جو ہے اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز, یہ صرف ایک مذاق ہے. ایک بندہ وار کرمنل ہے اور اس کی تقریر ہو رہی ہے, اور اس کی تقریر یو این کے اندر نیتن یاہو کی ہونے کے باوجود یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس کی تقریر میں کوئی انٹرپشن کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو ہم تو بھائی غلام در غلام بن چکے ہیں. ہم صرف اور صرف اگر کچھ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ, جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اپنی آواز, اپنا احتجاج جس طریقے سے, جس پلیٹ فارم پہ, جس فورم کے اوپر جتنا زیادہ ہم ریکارڈ کرا سکیں اس کو کریں, اور اس آواز کو دبنے نہ دیں. اس کو روزمرہ جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں دن میں 2-3 مرتبہ اپنے اوپر لازم کریں کہ غزہ کے حق میں آپ نے کام کرنا ہے, بات کرنی ہے. نہیں تو آپ یقین کریں یہ جو بچے آپ کا اور میرا اگر گریبان پکڑیں گے نا بروز قیامت, میں اور آپ حساب نہیں دے سکیں گے. اس پورے معاملے میں میں سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ کوتاہی میں اپنی ہی سمجھتا ہوں. یہ بات مجھے آج سے بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی, جو میں نے روزانہ کرنے میں مجھ سے دیر ہو گئی. وہی بات ہے کہ کسی بھی نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو آج اللہ پاک نے توفیق دی ہے, یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں, ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں, آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہو. میں کوئی سیاسی یا کرنٹ افیئرس کے اوپر میں بات نہیں کرتا ہوں, میرا وہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن مجھے جتنی سطحی معلومات تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اس حوالے سے آپ کا کام ہے ریسرچ کرنا, ان پیجز کو فالو کرنا جو ڈیلی بیسس کے اوپر ان چیزوں کی اپڈیٹ دے رہے ہیں, انسٹاگرام ہو, ٹک ٹاک ہو, فیس بک ہو, جو بھی ہو. کیونکہ اس ٹائم پر جتنے بھی سوشل میڈیا کے الگوریدمز ہیں ان کو اسرائیل نے مفلوج کر دیا ہے. فیس بک کے اوپر آپ جب فلسطین کی بات کریں گے, اسرائیل کے خلاف بات کریں گے, تو آپ کی پوسٹ کی ریچ دب جائے گی. تو وہ کیسے بڑھے گی کہ میں اور آپ اس کو آرگینک ریچ دیں, ہم اس کو بار بار شیئر کریں, دوسرے دوستوں کو ٹیگ کریں, وہ ریچ ایسے ہی بڑھے گی. ٹک ٹاک کا ابھی امریکہ نے سودا کر لیا. پہلے ایک ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم تھا جس کے اوپر سب سے زیادہ فلسطین کے حوالے سے نیوز آتی تھی اور اس کے حوالے سے حقائق بیان کیے جاتے تھے, لیکن ٹک ٹاک کو ابھی حال ہی میں پچھلے 2-1 دن پہلے امریکہ نے خرید لیا, اور اس کے جو فلٹریشن کے لیے جن کو بٹھایا ہوا ہے وہ اسرائیلی آفیسرز ہیں, اسرائیلی ملٹری آفیسرز ہیں جو اس کانٹینٹ کو فلٹر کر رہے ہیں. جس کانٹینٹ کے اوپر فلسطین یا غزہ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے اس کی ریچ بالکل ڈاؤن کی جا رہی ہے. آپ کی میری ذمہ داری ہے, غزہ فلسطین سے ریلیٹڈ یا اسرائیل کے خلاف کوئی پوسٹ آپ کو دکھے فوراً اس کو لائک کریں, فوراً شیئر کریں, فوراً اس کے اوپر کچھ بھی کمنٹ کریں, اس کی انگیجمنٹ بڑھائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور جو یہ ایک آواز ہے, ایک کاز ہے, وہ اٹھے
اور میرے حق میں دعا کریں اللہ پاک ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، بس اخلاص کے ساتھ جو ہے نا. بس یہ میسج تھا. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے، لازمی کچھ بھی کمنٹ کریں ریچ بڑھانے کے لیے ویڈیو کی، بس کمنٹ کریں، اور جو ہے نا وہ جو چیزیں میں نے بولی ہیں ان کو برائے مہربانی فالو کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.